اب اس بات کا یقین ہو گیا اسے کہ کوئی جاسوس اس کا پیچھا کر رہا ہے اور یہ جاسوس حکومت کی طرف سے ہی اس کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ اجنبی جاسوس معاملے کی نزاکت کو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب غدار میر صادق نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ وہ انگریز جنرل کو خط دیتے ہی واپس آ جائے۔ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا جو سرکاری آدمی تعاقب کر رہا ہے اسے یہیں ختم کر دیا جائے۔ اجنبی جاسوس ایک تجربہ کار اور چلاک شخص تھا۔ اس نے چشمے پر پانی پینے کے بعد ہاتھ منہ دھویا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ جھاڑیوں میں جاتے ہی وہ جھک کر چلتا دور درختوں کے پیچھے گیا، پھر وہاں سے بائیں طرف گھوم کر اونچی اونچی گھاس میں سے رینگ کر چلتا چشمے کے پیچھے جا کر درختوں میں نکل آیا۔ یہاں سے اس نے گھاس میں سے سر باہر نکال کر دیکھا، اسے کچھ فاصلے پر چشمے کے پاس اپنا گھوڑا بندھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس گھوڑے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اجنبی جاسوس سمجھ گیا کہ یہی وہ سرکاری خفیہ آدمی ہے جسے اس کے تعاقب میں لگایا گیا ہے۔ اجنبی جاسوس گھاس میں لیٹ گیا، وہ اندھا لیٹا تھا اور گھاس کو ذرا سا ہٹا کر سامنے دیکھ رہا تھا۔ سرکاری جاسوس چشمے پر پہنچ کر اجنبی جاسوس کو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اجنبی جاسوس وہاں نہ ملا تو وہ پریشان ہو کر گھوڑے کے پاس آیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ اجنبی کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ جھاڑیوں میں جہاں کہیں بھی چھپا ہے کب واپس آتا ہے، مگر اجنبی تو چشمے والی جھاڑیوں کے بجائے اس کے عقب میں لمبی گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ اجنبی جاسوس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس نے جیب میں سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور کوہنیوں کے بل گھاس میں رینگنے لگا۔ اس کا رخ سرکاری جاسوس کی طرف تھا۔ وہ اتنے احتیاط سے رینگ رہا تھا کہ خود اسے بھی گھاس پر اپنے رینگنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اجنبی جاسوس سرکاری جاسوس کے عقب میں نکل آیا۔ وہ رک گیا۔ گھاس میں سے اس نے دیکھا کہ سرکاری جاسوس درخت کے پیچھے بیٹھا چشمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اجنبی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اجنبی جاسوس زہریلے سانپ کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا سرکاری جاسوس کے بالکل قریب آ گیا۔ ابھی سے سرکاری جاسوس کے سانس لینے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اب زیادہ دیر انتظار کرنے یا سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تیز خنجر اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہیں سے لیٹے لیٹے اچھل کر سرکاری جاسوس پر چھلانگ لگا دی۔ سرکاری جاسوس پر گرنے کے ساتھ ہی اجنبی کا خنجر اس کی پسلیوں کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ سرکاری جاسوس کے حلق سے بلند ہوئی اور دوسرے وار پر وہ بے جان ہو کر دوسری طرف لڑک گیا۔ اجنبی جاسوس نے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اجنبی جاسوس نے چشمے پر سے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر بیٹھ کر جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے دور نکل گیا۔ اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دشمن سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر راستہ طے کرتا سرنگاپٹم پہنچ گیا۔ انگریز جنرل بروک نے اجنبی کے جانے کے بعد خط پڑھا جو وزیر خاص غدار میر صادق نے بھیجا تھا تو بڑا پریشان ہوا۔ خط میں لکھا تھا، میں زیادہ نہیں لکھ سکتا، بس یوں سمجھ لیں کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ جس منصوبے کا ہم نے کام کرنا تھا وہ بھی ملتوی سمجھو۔ بہت جلد حالات درست ہوں گے تو میں منصوبے پر عمل شروع کر دوں گا۔ انگریز جنرل اسی وقت کیپٹن ہنری کو اپنے قلعے میں بلوانے کے لیے آدمی دوڑا دیا۔ شام کو کیپٹن ہنری بھی آ گیا۔ جنرل بروک نے غدار میر صادق کا خط نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیپٹن ہنری نے خط پڑھنے کے بعد کہا، کہیں میر صادق ہم سے بھی غداری تو نہیں کر رہا؟ جنرل بروک مسکرایا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ غداری کی اس کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ سرنگاپٹم کا گورنر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ کیپٹن ہنری بولا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے منصوبے کی بات ٹیپو سلطان کو معلوم ہو گئی ہے۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ اگر سلطان کو اس کا علم ہو گیا ہوتا تو وہ میر صادق کی اسی وقت گردن اڑا دیتا، جبکہ سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کیا راز ہے؟ جنرل بروک اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر اس نے پائپ سلگا لی اور بولا، کیپٹن ہنری، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں میر صادق کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ کیپٹن ہنری نے کہا، اور اگر سلطان ٹیپو سے اس دوران جنگ ہو گئی تو اس کے راکٹ ہماری فوج میں کھلبلی مچا دیں گے۔ اس کا بھی علاج تلاش کر لیا جائے گا۔ تم قہوہ پیو۔ یہ کہہ کر جنرل بروک پیالوں میں قہوہ ڈالنے لگا۔ اس واقعے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ قلعہ بنڈیل پالی سے کرنل ہوپڑ انگریز فوج کا لشکر لے کر جنرل بروک کے قلعے میں آ گیا۔ جنرل بروک نے قلعے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، کرنل، یہ اتنی فوج کہاں سے آ گئی اور کس لیے؟ کرنل بولا، اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ کمرے میں آ کر کرنل نے جنرل بروک سے کہا، جنرل، لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن خود فوج کی بھاری نفری لے کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سلطان ٹیپو کے دارالحکومت پر آخری اور بھرپور حملہ کرنے والے ہیں۔ جنرل بروک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پوچھا، کرنل، کیا ہمارے پاس اتنی رسد ہے کہ ہم سرنگاپٹم کا لمبی مدت تک محاصرہ کر سکیں؟ اس کی تم فکر نہ کرو، نظام دکن سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کی طرف سے ہماری انگریز فوج کو رسد، خوراک اور ضرورت کا اسلحہ ہمارے خیموں تک پہنچتا رہے گا۔ جنرل بروک نے دوسرا سوال کیا، کیا لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن کا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کرنل ہوپڑ نے قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ انگلستان میں بادشاہ نے کیا ہے۔ کیا اب بھی تم میں سے کوئی سوال پوچھے گا؟
جنرل بروک مسکرایا اور بولا، اوکے کرنل، ہم آج ہی تیاری شروع کر دیں گے۔ یہ بتاؤ کہ انگریز فوج کس روز کوچ کرے گی؟ کرنل نے کہا، اس کا فیصلہ لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن خود آ کر کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ لارڈ اپنی فوج لے کر پرسوں تک قلعے میں پہنچ جائے گا۔ کیا کیپٹن ہنری کی فوج حصہ نہیں لے گی؟ بروک نے پوچھا۔ کرنل نے کہا، کیپٹن ہنری کی فوج سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر ہم سے ملے گی۔ تیسرے روز لارڈ ڈیوک آف ولنگٹن بھی اپنی فوج کے 2 دستے لے کر قلعے میں پہنچ گیا۔ لارڈ اپنی پوری وردی میں تھا۔ کرنل ہوپر اور جنرل بروک نے اسے سلوٹ کیا اور بڑے احترام سے قلعے میں لے گئے۔ لارڈ نے اندر آتے ہی اپنے دستانے اتارتے ہوئے کہا، سرنگا پٹم کا نقشہ میز پر پھیلا دیا جائے۔ جنرل بروک نے اسی وقت الماری میں سے چمڑے کا بنا ہوا سرنگا پٹم کے قلعے کا آس پاس کا نقشہ کھول کر میز پر پھیلا دیا۔ لارڈ ویلنگٹن اس پر جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور کہا، ہماری فوج کا ایک حصہ ادھر سے قلعے پر حملہ کرے گا، دوسرا حصہ دوسرے دروازے کی طرف سے آگے بڑھے گا۔ جنرل بروک نے کہا، سر، ہمیں سلطان کے راکٹوں کی آگ سے اپنی فوج کو بچانا ہوگا۔ لارڈ نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، جنرل، اگر آسمان سے تاروں کے پتھر بھی برس رہے ہوں گے تب بھی ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ ہم سلطان کے راکٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمیں ہر حالت میں سرنگا پٹم پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانا ہے۔ جنرل بروک یس سر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس میٹنگ سے اگلے روز انگریز فوج نے قلعے سے نکل کر سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ فوج کے ساتھ توپیں بھی تھی، گھڑ سوار اور اونٹ سوار دستے بھی تھے، تیر انداز اور نیزہ بردار کمپنیاں بھی تھیں۔ ان میں نظام دکن کی فوج کی 4 کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ لارڈ ویلنگٹن اس انگریز فوج کی کمان کر رہا تھا۔ لارڈ ویلنگٹن بڑی خاموشی سے سلطان کے قلعے پر حملہ کر کے قلعے کے اندر گھس جانے کا پروگرام بنا چلا تھا، چنانچہ فوج کی روانگی کو رازداری میں رکھا گیا تھا۔ اسی مقصد کے لیے انگریز فوج نے جنگل میں وہ راستہ اختیار کیا تھا جو ایک ویران پہاڑی کے سلسلے سے گزرتا تھا۔ اس طرف آبادی نہیں تھی، چنانچہ لارڈ کو یقین تھا کہ کوئی دیہاتی سلطان کو جا کر انگریز فوج کی آمد کی خبر نہیں دے سکتا۔ انگریز بڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دن کے وقت انگریز فوج گھنے جنگل میں پڑاؤ ڈالے رہتی اور رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ انگریز فوج کی تعداد کافی تھی اور وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو کر سفر کر رہی تھی۔ توپ گاڑیوں کو درختوں کی شاخوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ 2 دن کے سفر کے بعد انگریز فوج سرنگا پٹم دارالحکومت کی حدود میں پہنچ گئی۔ اس وقت لوگوں کو خبر ہوئی کہ انگریز چڑھائی کرتا سرنگا پٹم پہنچ گیا ہے۔ اس وقت سلطان ٹیپو راکٹ ساز فیکٹری میں تیار شدہ اسلحہ کا معائنہ کر رہا تھا کہ ایک اہلکار نے آ کر اسے انگریز لشکر کی خبر دی۔ سلطان اپنے معائنے کو ادھورا چھوڑ کر فوراً قلعے میں پہنچا اور سپہ سالار کو طلب کر کے قلعے کی چھت پر آ گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سلطان کو دور گرد اڑتی نظر آئی۔ اتنے میں سالار اور سپہ سالار ابدال بھی وہاں آ گئے۔ سلطان نے کسی قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہاں سویا ہوا تھا ہمارا سراغ رسانی کا محکمہ؟ سپہ سالار ابدال کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اس کی بات کاٹ کر حکم دیا، فوراً فوجوں کو ترتیب دیا جائے، قلعے کے سارے دروازے سوائے شمالی دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ ہم میدان میں نکل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں گے۔ قلعے میں ہلچل سی مچ گئی۔ سپاہی تیاریاں کرنے لگے۔ قلعے کی شگافوں میں توپوں کی نالیاں جما دی گئیں، راکٹ نصب کر دیے گئے، قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ خاص جاسوس دشمن کی فوج کی طرف دوڑا دیے گئے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال چکی ہے اور ان کا ارادہ رات آرام کر کے صبح حملے کرنے کا ہے۔ سلطان نے سپہ سالار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ انگریزوں کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ فوجوں کو شمالی دروازے کے باہر ترتیب دیا جائے، ہو سکتا ہے دشمن اچانک حملہ کر دے۔ فوج کے 15 دستوں کو شمالی دروازے کے باہر کھلے میدان میں ترتیب دے دیا گیا، مگر انگریز فوج سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی۔ لارڈ ویلنگٹن اپنے خیمے میں کرنل ہوپر، کیپٹن ہنری اور جنرل بروک کے ساتھ صلح مشورہ میں مصروف تھا۔ کیپٹن ہنری کا خیال تھا کہ ہمیں آگے بڑھ کر سلطان کی فوج سے جنگ کرنی چاہیے۔ انہیں بھی ان کے جاسوسوں نے آ کر خبر دے دی تھی کہ سلطان کی فوج کا ایک حصہ قلعے کے شمالی دروازے کے باہر انگریز فوج کا انتظار کر رہا ہے اور قلعے پر بے شمار راکٹ لگا دیے گئے ہیں۔ لارڈ ویلنگٹن نے پائپ کا کش لگاتے ہوئے کہا، ہماری فوج سفر کر کے تھکی ہوئی ہے، ایسی حالت میں انہیں لڑانا حماقت ہوگی۔ ہم کل صبح تازہ دم ہو کر جنگ کریں گے۔ چنانچہ انگریز سپاہ نے رات بھر آرام کیا اور منہ اندھیرے جنگ کا بغل بچا دیا گیا۔ سپاہی تیار ہو گئے۔ اس وقت تک کیپٹن ہنری کے باقی دستے بھی وہاں انگریز فوج سے ملے تھے۔ فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف قلعے کے باہر سلطان کی فوج کے دستے پہلے سے موجود تھے۔ دونوں فوجوں کے گھڑ سوار دستے بندوق کے تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے بڑھے، آپس میں ٹکرائے اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دشمن پر قلعے کے اوپر سے راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ انگریز فوج کے اگلے دستوں کے قدم اکھڑنے لگے، مگر پیچھے سے کیپٹن ہنری کی تازہ دم فوج آگے آ گئی۔ سلطان خود اس معرکے میں مجاہدوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر لڑ رہا تھا۔ اس کی تلوار جدھر اٹھتی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ وہ بے جگری سے دشمن کے سر پر بجلی بن کر ٹوٹا۔
اور دشمن کے سپاہیوں کے ٹکڑے اڑنے لگتے، مگر دوپہر تک انگریزوں کو نظام دکن کی تازہ کمک مل گئی۔ سلطان کی فوج صبح سے جنگ کر رہی تھی۔ اس نے فوج کو واپس قلعے میں جانے کا حکم دے دیا۔ لڑتی ہوئی فوج آہستہ آہستہ قلعے میں چلتی آئی اور قلعے کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشیں قلعے میں لے گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ رات کو سلطان ٹیپو نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے صلح مشورہ کیا۔ اس میں وزیر خاص غدار میر صادق کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان کو اس کے بارے میں شک پڑ چکا تھا۔ وہ اسے قتل تو نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اس نے غدار میر صادق کو اپنی خاص میٹنگوں میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سپہ سالار ابدال نے مشورہ دیا کہ ہمیں قلعے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ انگریزوں کے پاس نظام کی بھیجی ہوئی فوجی کمک بھی آ گئی ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق جنوب سے بھی انگریز سپاہ ادھر چلی آ رہی ہے۔ سلطان نے غضبناک ہو کر کہا، تم شیر کو پنجرے میں بند کر دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سب چپ ہو گئے۔ دوسرے دن بھی سلطان نے قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں سے جنگ کی اور سینکڑوں انگریزوں کو موت کی گھاٹ اتارا، مگر انگریزوں کی تازہ دم فوج نے سلطان کے دستے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے توپ خانہ نے سلطان پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ محافظ فوراً سلطان کے گرد آ گئے۔ انہوں نے سلطان ٹیپو کو گھیرے میں لے کر پیچھے قلعے کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ کئی محافظ گولوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے، مگر وہ اپنے سلطان کو قلعے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو پانڈی چیری کی طرف فرانسیسی کمانڈر کے پاس روانہ کر دیا کہ فرانس سے مدد حاصل کی جائے، مگر دوسرے روز ہی سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ فرانسیسی کمانڈر نے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ سلطان اب بھی میدان میں نکل کر انگریزوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے سالاروں اور مشیروں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور راکٹ تیار کر لیں اور پھر پوری تیاری کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں سے مقابلہ کریں اور انہیں آخری بار شکست فاش دے دیں۔ قلعے کا شمالی دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ انگریزی کمانڈر سمجھ گیا کہ سلطان نے اپنی فوج کو قلعے میں بند کر لیا ہے۔ لارڈ ویلنگٹن انگریز فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے فوراً میٹنگ بلائی اور اس بات کا سراغ لگانے کا حکم دیا کہ قلعے کے اندر کہاں کہاں سے سپلائی جاتی ہے۔ ان کے آدمیوں نے آ کر بتایا کہ قلعے کے اندر سپلائی کسی راستے سے نہیں جاتی، مگر ہماری اطلاع کے مطابق قلعے میں کم از کم 2 سال کا سامان موجود ہے اور 10 کنویں ایسے ہیں کہ جن میں ہر وقت تازہ پانی موجود رہتا ہے۔ یہ بات انگریز کمانڈر کے لیے بڑی تشویشناک تھی، کیونکہ وہ 2 سال تک اپنی فوج کو باہر پڑے رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے جنرل بروک کو اپنے خیمے میں بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا اس وقت میر صادق سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جنرل بروک نے کہا، میر صادق سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور اب تو وہ قلعے کے اندر ہی بند ہے۔ ہمارا کوئی آدمی سے قلعے میں پیغام بھی نہیں پہنچا سکتا۔ انگریز کمانڈر سوچنے لگا۔ اس کی سمجھ میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے جنرل سے کہا، جنرل، کسی طرح میر صادق سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اسے 50,000 پاؤنڈ رشوت کی رقم پہنچا کر یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ اگر وہ کسی طریقے سے انگریز فوج کو قلعے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بتا دے تو اسے اس رقم سے 10 گنا زیادہ رقم ہم انعام میں دے دیں گے اور اسے سرنگاپٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اس سے وعدہ ہے۔ جنرل بروک نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا سارا دن جنرل بروک یہی سوچتا رہا کہ میر صادق تک کیسے انگریز کمانڈر کا پیغام پہنچایا جائے۔ آخر اسے ایک اپنی فوج کا گھوسی مل گیا جس کا بھائی قلعے کے اندر رہتا تھا۔ جنرل بروک نے اسے کافی پیسے دے کر راضی کر لیا کہ وہ قلعے میں جا کر میر صادق تک اس کا پیغام پہنچا دے اور اس کا جواب بھی لے آئے گا۔ یہ گھوسی خط کو کمر کے ساتھ باندھ کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ قلعے کے دروازے پر جا کر اس نے بلند آواز میں کہا کہ حضور، میرا بھائی اندر رہتا ہے، ہماری ماں مر گئی ہے، میں اپنے بھائی کو ماں کی موت کی خبر دینے آیا ہوں، مجھے اندر جانے دیں۔ یہ جملہ اس نے میسور میں بولی جانے والی تامل زبان میں ادا کیا تھا۔ وہ اتنا رویا کہ اور اتنی آزادی کی کہ قلعے کے دربار نے ہمدردی کے طور پر قلعے کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ گھوسی کا لباس اتنا پھٹا ہوا اور گندا تھا کہ دربار نے اس کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ گھوسی دربان کو دعائیں دیتا سرنگاپٹم شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنے بھائی کے گھر گیا۔ اس کا بھائی شاہی محل میں دربان تھا۔ جاتے ہی اس نے ساری بات بھائی کو بتا دی اور کہا کہ اگر تم یہ خط وزیر خاص تک پہنچا دو تو انگریز جنرل تمہیں بھی 1000 پاؤنڈ انعام دے گا۔ لالچی بھائی تیار ہو گیا۔ اس نے اسی شام غدار میر صادق کو حویلی میں جا کر اسے جنرل بروک کا خط دے دیا۔ غدار میر صادق نے خط پڑھا تو خاموشی سے غور کرتا رہا۔ وہ دل میں بہت خوش تھا کہ نہ صرف اسے نقد رقم ملے گی بلکہ وہ سرنگاپٹم کا گورنر بھی بن جائے گا۔ اس نے فوراً جواب لکھ کر دربان کے حوالے کیا۔ خط کے نیچے اس نے اپنا دستخط کیے اور دربان سے کہا، اگر تو نے یہ بات کسی پر ظاہر کی
تو تمہارے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ دربار نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور میں یہ حماقت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام انگریز کمانڈر تک پہنچ گیا۔ اس میں غدار میسور میر صادق نے انگریز کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ وہ کل شام کو قلعے کی جنوبی دیوار کی طرف سے حملہ کریں۔ قلعے کی جنوبی دیوار کمزور بھی ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو میں اندر سے کھول دوں گا۔ یہ دروازہ غار کا ہے جو قلعے کے محل میں جاتا ہے۔ انگریزوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں تو بڑا سنہری موقع مل گیا تھا، اور یہ موقع دشمن کو سلطان کے وزیر خاص غدار میر صادق نے خود مہیا کر دیا تھا۔ کمانڈر ویلنگٹن نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم آج شام ہوتے ہی قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب سورج غروب ہوا تو انگریز فوج میں جنگ کا بغل بجا دیا گیا اور انگریز فوج گولہ باری کرتی قلعے کی طرف بڑھی۔ لارڈ ویلنگٹن یعنی انگریز فوج کا کمانڈر خود فوج کو لے کر قلعے کی جنوبی دیوار کی طرف بڑھا۔ قلعے پر سے مسلمان مجاہدوں نے راکٹ کی بارش کر دی، مگر انگریز فوج لاشوں کے اوپر سے گزر کر قلعے کی دیوار کی طرف بڑھتی رہی۔ غدار میر صادق نے قلعے کی خفیہ غار میں جا کر جنوبی دیوار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جب سلطان ٹیپو کی فوج نے دیکھا کہ دشمن جنوبی دیوار کی طرف قریب پہنچنے والا ہے تو وہ بھی دشمن کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر ڈٹ گئے، مگر انگریز فوج کے توپ خانے نے بے پناہ گولہ باری شروع کر دی اور مسلمان شہید ہونے لگے۔ اس وقت سلطان ٹیپو میسور قلعے کے اندر کھانا کھانے لگا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ سلطان ٹیپو نے ابھی پہلا نوالہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک ملازم گھبرایا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ قلعے کی جنوبی دیوار کا دروازہ کھل گیا ہے اور انگریز فوج اندر داخل ہونے والی ہے۔ سلطان ٹیپو نے یہ سن کر منہ کے قریب پہنچا ہوا نوالہ وہیں رکھ دیا، تلوار کھینچی اور غار میں سے گزر کر جنوبی دیوار کے کھلے دروازے پر پہنچ گیا، جہاں اس کے جانثار بے جگری سے انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے، مگر دشمن کو قلعے کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ سلطان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور جنگ میں کود گیا۔ وہ دیوار کے شگاف کے باہر انگریزوں کے آگے ڈٹ گیا اور اتنی بے خوفی اور بہادری اور دلیری سے لڑنے لگا کہ ایک بار تو دیوار کے شگاف کے آگے آئے ہوئے انگریز فوجوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان کی تلوار دشمن کے سپاہیوں کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سپہ سالار ابدال بھی دشمن سے جنگ میں مصروف تھا۔ سلطان ٹیپو گھوڑے پر سوار نہیں تھا، وہ زمین پر ہی لڑ رہا تھا۔ انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹتے اور کٹ کر مرتے دیکھا تو تازہ دم دستہ وہاں بھی بھیج دیا۔ اب سلطان کو دشمن کی تازہ دم سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ کرنل ہیرس نے سلطان ٹیپو کو پہچان لیا تھا اور وہ اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر سلطان تو شیر تھا اور شیر کو اتنی آسانی سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان لڑتا چلا گیا، اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا، چاروں طرف سے اس پر تلوار کے وار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سامنے والے انگریز کو کاٹ کر پھینکتا تو پیچھے سے اس پر تلوار کا وار پڑتا، یہاں تک کہ سلطان زخموں سے ناڈھال ہو گیا، مگر وہ پھر بھی لڑتا رہا۔ اس کے جسم سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ انگریز کمانڈر نے سلطان کو دیکھ کر پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا۔ گولی سلطان کے سینے میں لگی، مگر وہ پھر بھی لڑتا رہا، لیکن اب اس کا جسم کا سارا خون بہہ چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ انگریزوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک انگریز نے یہ سمجھ کر کہ سلطان شہید ہو گیا ہے، اس کی بیٹی کا طلائی خنجر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سلطان نے شدید زخمی حالت میں تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے یہ کہتے ہوئے کہ کتے زخمی شیر پر منہ مارتا ہے، اس انگریز سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ عین اس وقت انگریز سپاہی نے سلطان کے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور سلطان ٹیپو شیر میسور شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی قلعے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد اس کی لاش شمع سلطانی پر جان نثار کرنے والے پروانوں کی ڈھیر میں دبی ملی۔ سلطان کی لاش شناخت کروائی گئی تو پاس کھڑے جنرل ہیرس نے کہا، ٹوڈے انڈیا از اوورس، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کو یہ فتح سلطان کے غدار میر صادق کی غداری کی وجہ سے ملی۔ اگر غدار میر صادق غداری نہ کرتا تو انگریز ساری زندگی سرنگا پٹم پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان کے خاکی جسم کو دوسرے دن شام کے وقت اس کے والد حیدر علی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس شام کالی آندھی آئی، پھر بجلیاں کڑکنے لگی اور انگریز فوج کے کیمپ پر بجلی گرنے سے کئی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت سلطان کی شہادت پر جوش میں آ گئی ہے۔